شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں خدا کی کامل کتاب اور بالکل واضح قرآن کی۔ دور نہیں کہ حق کے انکاری تمنا کریں کہ کاش وہ حق کو تسلیم کر کے خدا کی اطاعت کرنے والے ہوتے۔ انہیں چھوڑ دیجیے تاکہ خوب کھائیں پئیں، مزے اڑا لیں، اور دنیا کی جھوٹی امید انہیں بھلاوے میں ڈال کر بے خبر بنائے رکھے۔ پھر بہت جلد انہیں اس بھلاوے کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک جانی بوجھی ہوئی تحریریں یعنی مدت مقرر ہے، اور کوئی قوم بھی اپنی مقررہ عمر کی مدت سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے حقیقتاً تو دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر صحیح موقع پر، اور انہیں اس وقت پھر کوئی مہلت بھی نہیں دی جاتی، کیونکہ فرشتوں کا اتارنا کوئی کھیل تماشا دکھانے کے لیے نہیں ہوا کرتا، بلکہ قوموں کو سزا اور ہلاکت کا فیصلہ سنانے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جب چھپی ہوئی حقیقتیں ہی بے نقاب ہو گئیں تو پھر عقل کا امتحان کیسے ہوگا؟ رہا یہ قرآن تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ اسی مذاق کو ہم مجرموں کے دلوں میں پڑا رہنے دیتے ہیں، اسی لیے وہ اس قرآن کو کبھی بھی نہ مانیں گے، اور یہی طریقہ پچھلے زمانے والوں کا بھی رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس سے وہ آسمان پر چڑھنے لگتے تو بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر تو نشہ کو غالب کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط قلعے یعنی برج بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے خوب بنا سجا دیا ہے، اور ان کو ہر مردود شیطان سے محفوظ بھی رکھا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی چوری چھپے کچھ سن بھاگے تو ایک شہاب ثاقب یعنی چمکدار شعلہ یا ٹوٹا ہوا تارا اس کا پیچھا کرے گا۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ قائم کیے، پھر اس میں قسم قسم کی نپی تلی ہوئی چیزیں اگائیں اور تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب اور روزی کے ذرائع فراہم کیے، اور ایسی بہت سی مخلوقات کے لیے بھی کیے جنہیں تم روزی پہنچانے والے نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے کے خزانے ہمارے پاس جمع نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم اتارتے ہیں تو ایک مقررہ مقدار ہی میں اتارتے ہیں۔ اور ہم ہی نے تو ہواؤں کو بھیجا جنہوں نے بادلوں کو پانی سے بوجھل بنایا، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس پانی نے تمہیں سیراب کیا جبکہ تم اس کے ذخیروں پر قابو نہ رکھتے تھے۔ حقیقتاً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کا ورثہ پانے والے ہیں، اور ہم ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو تم سے پہلے یا آگے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک ان سب کو ضرور اکٹھا کرے گا، کیونکہ وہ ہر کام بڑی گہری مصلحتوں کی بنا پر بالکل ٹھیک ٹھیک کرنے والا ہے، اور وہ سب کچھ اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے۔ اور ہم نے انسان کو گندھی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی جان لیوا تپتی ہوئی لپٹ یا تیز حرارت سے پیدا کر چکے تھے۔ اس موقع پر جب تمہارے پالنے والے مالک نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو گوندھی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک کر کے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی خاص روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دے۔ خدا نے پوچھا،
اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ ابلیس نے کہا میرا یہ کام تو نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ خدا نے فرمایا اچھا تو پھر تو یہاں سے نکل، کیونکہ حقیقتاً تو رد کیا ہوا ہے اور یقیناً تجھ پر روز قیامت تک لعنت ہی لعنت ہے۔ اس نے عرض کی مالک مجھے اس دن تک تو ڈھیل دے دے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ خدا نے فرمایا تو اب مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس وقت تک جو ہمیں معلوم ہے۔ ابلیس بولا مالک اب جب تو نے مجھے گمراہ قرار دے ہی دیا ہے تو اب میں زمین پر ان آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے گناہوں اور دنیا کی زندگی کو خوب سجا بنا کر ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سوا تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص اپنا کر لیا ہو، یا سوا ان میں کہ تیرے خالص قرار دیے ہوئے بندوں کے۔ خدا نے فرمایا یہ خلوص کا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ حقیقتاً جو میرے خالص بندے ہیں ان پر تو تیرا کوئی قابو نہ ہوگا، سوا ان گمراہوں اور بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے، یا تیرا قابو تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ان سب سے میرا پکا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا، اور خاص قسم اور درجے کے جہنمی کسی خاص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس کے برخلاف متقی لوگ جو برائیوں سے بچتے ہوئے خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں جنت کے باغوں اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان باغوں میں امن و سلامتی، سکون و اطمینان کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کی آپس کی سینے کے اندر کی دشمنی تک کو دور کر دیا۔ اب وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ نہ تو انہیں وہاں کسی قسم کی کوئی محنت مشقت کرنی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میری سزا بھی بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ تو بیان کیجئے۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ علیہ السلام کو ایک صاحب علم لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے کیا تم مجھے اس بڑھاپے میں اولاد ہونے کی خوشخبری دیتے ہو؟ بھلا یہ کیا خوشخبری ہے جو اس حالت پیری میں تم مجھے سنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے پالنے والے مالک سے بھلا کون نا امید ہوگا سوائے گمراہ لوگوں کے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہاری اصل مہم یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم اور گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ اس کے لیے تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تو ضرور ان سے چھوٹ کر پیچھے رہ جانے والوں ہی میں شامل ہوگی۔ پھر جب یہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے کہا آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تو وہی عذاب لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ علیہ السلام کے پاس ایک ٹھوس حقیقت لے کر آئے ہیں، اور حقیقتاً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام تو رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جائیے، اور آپ علیہ السلام خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے گا، اور آپ علیہ السلام میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، بس سیدھے چلتے ہی چلے جائیے گا جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا جائے۔ غرض اس طرح ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے اس فیصلے کی اطلاع دے دی کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ یعنی ان کی بنیاد
اور اصل نسل کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ ادھر شہر کے لوگ بہت خوش حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ چڑھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ تو میرے مہمان ہیں، تو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل تو نہ کرو۔ وہ بولے، ہم نے تم کو بار بار منع کیا ہے کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ آخر لوط علیہ السلام نے تنگ آ کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں اور ان سے شادیاں کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم، اس وقت تو وہ لوگ اپنی بدماشی اور مستی کے نشے میں اندھے اور آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، سورج کے نکلتے ہی ایک زبردست دھماکے نے انہیں دبوچ لیا۔ پھر تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اٹھا کر نیچے دبا دیا اور اس پر یہ کیا کہ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی موسلا دھار بارش برسا دی۔ حقیقتاً اس قصے میں سمجھدار پہچان والوں اور غور سے دیکھنے والوں کے لیے عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ وہ علاقہ جہاں ان بدماشوں کو یہ سزا دی گئی تھی عام راستے پر واقع ہے اور اب تک برقرار بھی ہے۔ غرض ایمانداروں اور ابدی حقائق کے ماننے والوں کے لیے تو حقیقتاً اس میں بڑا سبق اور عبرت کا سامان ہے۔ اور گھنے جنگل ایکا والے تو بڑے ہی ظالم لوگ تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے سزا یافتہ علاقے آج بھی کھلے ہوئے عام راستے پر واضح طور پر بالکل نمایاں ہیں۔ اور ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو خوب جھٹلایا تھا، جبکہ ہم نے تو ان کو اپنی نشانیاں بھی دیں، مگر وہ تو ان سے منہ پھرائے ان کو بالکل نظر انداز ہی کرتے چلے گئے، جبکہ وہ پہاڑ کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور بڑے اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے انہیں صبح ہوتے ہی پکڑ لیا اور ان کی کمائی نے انہیں کوئی بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو بالکل ٹھیک ایک حقیقی مقصد کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا، یعنی بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت اور فیصلے کی گھڑی تو لازمی طور پر آ کر ہی رہے گی۔ تو فی الحال ان لوگوں کو اچھے شریفانہ طریقے سے معاف کرتے رہیے، کیونکہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالنے والا مالک سب کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور سب کچھ خوب اچھی طرح جاننے والا بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ حمد کی 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں بڑا قرآن یعنی قرآن عظیم جیسی بڑی چیز بھی عطا کی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اس تھوڑے سے چند روزہ فائدوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دیے ہیں اپنی نظریں نہ بڑھائیے اور ان کے حال پر رنج بھی نہ کیجیے، البتہ ایمانداروں اور حق کے ماننے والوں سے جھک کر ملیے اور حق کو نہ ماننے والوں سے بالکل صاف کہہ دیجیے کہ میں تو آنے والے خطرات سے واضح طور پر کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ویسا ہی خطرہ، عذاب یا ڈراوا یا وارننگ جیسا ہم نے فرقے بنانے والوں یا قوم کو تقسیم کرنے والوں یعنی یہودیوں کی طرف اتارا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن یا خدا کی کتاب تک کو بھی ٹکڑے کر ڈالا۔ تو قسم ہے تیرے مالک کی کہ ہم ضرور ان سب سے خوب اچھی طرح سے پوچھ گچھ اور جواب طلبی کریں گے کہ وہ کیا کچھ بدماشیاں کیا کرتے تھے۔ تو اب جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر ظاہر کر دیجئے اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ آپ کی طرف سے تو ہم خود ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے، خبر لینے اور سزا دینے کے لیے بہت کافی ہیں، جو لوگ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار دیتے ہیں، تو بہت جلد انہیں ان کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں پر جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے یا آپ کے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی اور بے عیب ہونے کو بیان کرتے رہیں، یا حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور عملاً اپنے پالنے والے مالک کی بندگی یعنی اسی کی اطاعت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت کا یقینی وقت آ جائے۔